Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا تو صاحب بتائیں گے کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے پیار کرنے لگے تو اس کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کی تو یہاں پہ زندگی قابل رشک ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی کی بھی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے، کسی بندے سے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سارے آسمانی مخلوق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم سب بھی اس بندے سے پیار کرو، اور وہ ساری آسمانی مخلوق اس بندے سے پیار کرنے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ اس بندے کو بھی اس زمین کے اوپر پسندیدہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ اس زمین پہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں پسندیدہ ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوسرے جاننے والے ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو دیکھیں، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر ہم ہر وقت دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ جی رہے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے۔ فرض کریں ہم سڑک پہ کسی ایمرجنسی میں کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے؟ کیا ہمیں کوئی مالی پریشانی میں کوئی شخص نظر آتا ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تو ہم اس کی مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے دل میں ہر وقت خیال لگتا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے معاشرے میں امپروومنٹ آئے، معاشرے کے غریب لوگوں کی بہتری ہو؟ یہ انڈیکیشنز ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں کوالٹیز اپنے اندر لانی چاہیے۔ ایک اور انڈیکیشن جو علماء کرام اور مفسرین بہت کوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کے ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اور آزمائش میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صبر اور شکر سے اس آزمائش سے گزر جائیں، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا تازہ تو سب بتائیں گے کہ ہمارے عام ویورز کو ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کے ہاتھ، آنکھیں اور طاقت بن جاتا ہے۔ یہ اس حوالے سے تو بتائیں گے حدیث کس حد تک جو ہے یہ یعنی اس حوالے سے ویلڈ ہے ہمارے عام ویورز کو اسپیشلی؟ جی بالکل، یہ حدیث صحیح ہے، مستند حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے اور دوسرے اچھے اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اور جب مجھ سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اصل میں دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کوئی ایسی حرام چیز یا غلط چیز پھر نہیں دیکھتی، اس کے ہاتھ کسی ناجائز کام کی طرف نہیں بڑھتے، اس کے پیر اس کو کسی ایسے حرام جگہ کی طرف یا غلط راستے کی طرف کبھی نہیں لے کے جاتے۔ اسی طرح اس کے کان، اپنے کانوں سے کبھی بھی گناہ والی چیزیں نہیں سنتا یا حرام چیزیں نہیں سنتا۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اعضاء میں یہ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی دیتا ہے کہ وہ پھر حرام چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے دوسرے ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے ایسے محیر العقول کام لیتا ہے جو کہ عام آدمی نہیں کرتے۔ جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جتنی تیزی سے، جتنے کم عرصے میں دنیا میں اسلام پھیلایا، دنیا میں فتوحات کی، ڈیفینیٹلی وہ اللہ کا پیار تھا ان کے ساتھ، اور ان کی جو اسٹیٹس تھا، جو روحانی اسٹیٹس تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس قسم کے کام لیے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیار کا ڈائریکٹ براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، خاص طور سے جو غریب، مسکین اور لیس پریویلیج لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ اگر ہم ان بندوں سے بے لوث محبت کرنے لگے اور ان کی خدمت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے اوپر نچھاور کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے تو ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ ہماری جو دنیاوی تفکرات ہیں یا دنیاوی فکر ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حد شکر گزار بنا دیتا ہے، اور ہم اللہ کے رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی اہمیت بہت
کم ہو جاتی ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا. آپ سے بولو بڑے دلچسپ سوالات تھے آج کے، خاص طور پہ ہوپ کہ ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا، ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے، اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.